بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے ادب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی کی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرسخ ضرب فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المؤمنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سب یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سبزی رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو جزر۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کن نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کن نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان تھا، اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، کیا میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے؟
جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود ایک رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، چونکہ وہ ہمارے جد ہیں اس لیے اسی نسبت میں وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سان بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے ارض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور صورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسد، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المؤمنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں عرصہ روئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔